پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جون کا مہینہ تھا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ زمین سے شعلے اٹھتے دکھائی دیتے تھے۔ سورج کی کرنیں کھیتوں پر ایسی برستی تھی جیسے آگ برس رہی ہو۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ نہ درخت کے سائے میں ٹھنڈک ملتی تھی اور نہ ہی رات کے وقت سکون۔ پنکھے ہوا کے بجائے گرم جھونکے دیتے اور بجلی کے لمبے بریک ڈاؤن نے حالات اور خراب کر دیے تھے۔ گاؤں کے کسان بابا غلام رسول جو 70 سال کے تھے اکثر اپنے بیٹے احمد سے کہتے، بیٹا یہ وہ گرمی نہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی۔ اس وقت دھوپ نرم تھی، بارشیں وقت پر ہو جاتی تھی، مگر اب زمین تڑپ گئی ہے، کھیت جل گئے ہیں اور ہم سب جیسے قید خانے میں رہ رہے ہیں۔ بابا غلام رسول کا بیٹا احمد ایک کسان تھا۔ اس کی بیوی زینت اور 2 چھوٹے بچے بھی گرمی کی شدت سے پریشان رہتے تھے۔ احمد کے کھیتوں میں کپاس اور گندم کھڑی تھی، مگر بارش کے بغیر اور بجلی کے نلکے کے بغیر فصلیں سوکھنے لگی تھی۔ احمد ہر دن آسمان کی طرف دیکھتا اور دعا کرتا کہ شاید آج بادل برس جائیں، مگر بادل آتے، گرجتے اور پھر تیز لو کے ساتھ سپرد ہو جاتے۔ بچے شام کو مٹی کے فرش پر لیٹ کر پوچھتے، ابو بارش کب آئے گی؟ ہمیں پانی میں کھیلنا ہے۔ احمد اپنی بیوی کی طرف دیکھتا جس کی آنکھوں میں بھی سوال ہوتا، مگر وہ خاموش رہتی۔ اسی دوران گاؤں کے اسکول میں پڑھانے والے استاد رشید صاحب بچوں کو سمجھاتے، بیٹوں یہ سب انسان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے درخت کاٹ دیے، زمین پر کنکریٹ بچھا دیا، دریا خشک کر دیے۔ اب یہ گرمی کی لہریں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ فطرت کو نقصان دینے کا بدلہ بھی ملتا ہے۔ ایک دن احمد کی بیوی زینت گرمی کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ گاؤں کے واحد کلینک میں ڈاکٹر نے کہا، یہ ہیٹ اسٹروک ہے، فوری طور پر سایہ، ٹھنڈا پانی اور آرام چاہیے ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے۔ گاؤں کے کئی بزرگ اور بچے بھی اس گرمی کی لہر کا شکار ہونے لگے۔ لوگ دن کے وقت باہر نکلنے سے ڈرتے، پانی نایاب ہوتا جا رہا تھا، ٹیوب ویل بھی خشک پڑ گئے تھے۔ گاؤں کی عورتیں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑی ہوتی، بعض اوقات پانی کا جھگڑا بھی ہو جاتا۔ ایک دن زینت اور دوسری عورتوں کو دیکھ کر بابا غلام رسول نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم پر رحم کر۔ گاؤں کے لوگ ایک دن اکٹھے ہوئے۔ احمد نے سب کو کہا، ہمیں اپنے گاؤں میں درخت لگانے ہوں گے، پانی کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ یہ گرمی کی لہر صرف اللہ کے قہر کی نشانی نہیں بلکہ ہماری لاپرواہی کا بھی نتیجہ ہے۔ اگر ہم ابھی سے سنبھل جائیں تو آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ استاد رشید صاحب نے بھی کہا، ہمیں شہروں والوں کی طرح سب کچھ حکومت سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم خود اپنے حصے کے درخت لگائیں، چھوٹے ڈیم بنوائیں اور اپنے بچوں کو فطرت سے محبت سکھائیں۔ سب نے مل کر گاؤں کے خالی میدان میں درخت لگانے کی شروعات کی۔ بچے خوشی خوشی پودے لا کر مٹی میں گاڑتے، مائیں پانی کے گھڑے بھر کر لاتی اور مرد زمین کھودتے۔ کچھ دن بعد آسمان پر بادل چھا گئے۔ ایک شام تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہوئی۔ بچے بارش میں خوشی سے نہاتے، عورتیں دعائیں پڑھتی اور مرد سکون کا سانس لیتے۔ بابا غلام رسول نے کہا، یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو اگر ہم نے زمین کے ساتھ محبت نہ کی تو پھر یہی زمین ہمیں سزا دے گی۔ کہانی کا سبق یہ تھا کہ گرمی کی یہ شدید لہر صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ انسان کی غفلت اور فطرت سے بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے ابھی سے درخت لگائے، پانی بچایا اور زمین کو سنبھالا تو آنے والی نسلیں سکون سے جی سکیں گی۔ دوستوں، یہ کہانی صرف ایک گاؤں کی نہیں، پورے پاکستان کی حقیقت ہے۔ آپ بھی اپنے حصے کے درخت لگائیں اور زمین سے محبت کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سنو اردو قصے کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اپنے علاقے میں گرمی کی لہر سے کیسے نمٹ رہے ہیں۔ شکریہ۔